دوستوں، ایک انسان جب پریشان ہو، مصیبت میں پھنسا ہوا ہو، تو انسانیت کا تقاضا ہے کہ اس کی مدد کی جائے اور اس کی تکلیف کو دور کیا جائے۔ لیکن جب اس کی مجبوری یا مصیبت سے فائدہ اٹھایا جائے تو یہ اس شخص پر ظلم ہو جاتا ہے۔ ظلم کی کئی قسم ہیں۔ جب ہم کسی ضرورت مند کو قرض دیتے ہیں اور اس کی مجبوری کا جو بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سب اس پر ظلم ہے۔ قرض کے اوپر سود یا بیاج لینا بھی اسی غیر مناسب فائدہ لینے کا حصہ ہے، اور اس بیاج پر قرض نے ظلم کی سب حدوں کو پار کر دیا ہے۔ اس کا بڑا نقصان یہ ہے کہ ایک دوسرے کے درمیان انسانیت، آپس کی ہمدردی، بھائی چارہ، سب کو یہ ختم کر دیتا ہے۔ لالچ اور دنیا میں مال کی محبت کی وجہ سے رحم کے بجائے سود خور ظلم پر اتر آتا ہے۔ اخباروں کی سرخیاں گواہ ہے کہ بیاج کے چنگل میں پھنس کر کتنے ہی گھر برباد اور کتنے ہی لوگ جان گنوانے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ انسانیت کو اسی نقصان دہ حالات سے بچانے کے لیے ہمارے رب نے قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 میں یہ پیغام دیا کہ اللہ نے کاروبار کو حلال اور بیاج کو حرام کیا ہے۔ ساتھ ہی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 276 میں فرمایا کہ اللہ بیاج کو بے برکت بنا دیتا ہے اور خیرات صدقات میں برکت عطا فرماتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 میں فرمایا کہ اے ایمان والو، 2 گنا چوگنا بیاج مت کھاؤ اور اللہ کا تقوی یعنی پرہیزگاری رکھو تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 278 اور 279 میں تو سخت ترین الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو سود بیاج باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ پھر اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ سن لو۔ موجودہ دور میں جہاں پوری دنیا پریشانی کی زد میں ہے، مہنگائی اور نقدی کی قلت بازار میں چھائی ہوئی ہے، ایسے حال میں بھی بیاج پر بنے ہوئے معیشت کے نظام یعنی اکنامک سسٹم نے امیر کو اور زیادہ امیر اور غریب کو اور زیادہ غریب بنا دیا ہے۔ سرمایہ داری یا کیپٹلزم کی جکڑ بندی سے نجات کا واحد راستہ غیر سودی نظام ہی ہے، مگر بینکنگ کے سہارے ہی اس وقت دنیا کی معیشت چل رہی ہے۔ یاد رکھیے، بینکنگ کے اس سودی نظام کا جب تک متبادل ہم اختیار نہیں کریں گے، تب تک قرآن کی تعلیم کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ سوچئے، رب کی تعلیم سے دور ہو کر انسانیت کس قدر ظلم کی شکار ہے۔ آئیے قرآن سے انسانیت کے سبق کو ہم جانیں، سمجھیں اور اپنے عمل سے اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ والسلام۔